السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 41 تک کی تلاوت پیش کی، اس کی ترجمانی اور اس کی تفسیر کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ اب ہمارے سامنے گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 غلام اور بھی داخل ہوئے، تو ایک روز وہ 2 غلاموں نے ایک خواب دیکھا، اس میں سے جو ہے ایک شراب جو ہے کشید کر رہا ہے، اور دوسرے نے دیکھا کہ اس پہ سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے جو کہا کہ جو ہے یوسف علیہ السلام سے ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ کیوں انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا؟ اس لیے کہ وہ جیسے اوروں نے بھی دیکھا کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام ایک نیک آدمی ہے۔ یہاں تک کہ تلمود وغیرہ میں جو روایات ہم کو ملتی ہیں کہ وہاں کا جو جیلر تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے بہت ساری ذمہ داریاں دے دی، بلکہ کئی قیدیوں کی ذمہ داری بھی یوسف علیہ السلام کو دی۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بھی دین کا دعوت کا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کر رہے تھے۔ وہاں پر بھی آپ جو ہے خاموش نہیں رہے، بلکہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کا کام کرتے رہے۔ جب یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا تھا، آپ کو یہ صلاحیت بھی تھی کہ خواب کی تعبیر بیان کریں، اور حکم اقتدار بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا، ایک دم سچا، اور عبرت اور نصیحت ہمیں جو اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب ان لوگوں نے کہا خواب کی تعبیر بتانے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ انہوں نے ان سے کہا، قیدیوں سے، کہ اس کی تعبیر میں بتا دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اللہ کی طرف
اپنے علم کو اور علوم کو جو ہے یہ کیا، یہ علم ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ یعنی یہاں پر ایک بڑا سبق ہمیں یہ ملتا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی اس کا اظہار نہیں کیا، اپنی صلاحیت کا یا اپنے علم کا یا اپنی کوئی بڑائی کا یہ کچھ نہیں کیا، بلکہ صاف صاف یہ بتا دیا یہ جو مجھے علم ہے ان علوم میں سے ہے، ان علم میں سے ہے جو میرے رب نے، یعنی میرے رب یعنی اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا سبق اور درس ہم کو اس ایک فقرے سے ملتا ہے کہ یعنی انسان کو جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی ذہانت ہے، یعنی جو کچھ بھی اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے، اسے منسوب کس کی طرف کرنا چاہیے؟ وہ کس کا عطا کردہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس کا ذاتی کمال کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا کردہ کمال ہے، اسی لیے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو یہی بات یوسف علیہ السلام نے کہی، جیسے ذوالقرنین بھی جو ہے یہ کہا کہ اللہ کا فضل ہے کر گیا، جو کچھ بھی یہ مجھے ملا ہے اقتدار اور یہ انصاف پر یہ کروں، حکومت کروں، یہ کس کی طرف سے ملا؟ اللہ کی طرف سے ملا۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ جو بھی ہمیں ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہو، کوئی علم ہو، ذہانت ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، یہ ہے۔ پھر آگے واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ، یہاں پر ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ دو کوالٹیز، یعنی یہاں پر بھی ہم کو یہ سبق مل رہا کہ ہم ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کریں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ اللہ کا طریقہ چھوڑ کر اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ جو ہے اختیار کیا۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ ان کے والد، اسحاق علیہ السلام ان کے دادا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے پردادا تھے یوسف علیہ السلام کے، یعنی خاندان میں نبوت کا یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ تو یہی بات، جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اختیار کیا، وہ طریقہ میں اختیار کیا ہوں۔ کتنی زبردست بات ہے، کتنی رہنمائی ہم کو یہاں سے ملتی ہے۔ واتبعت ملت آبائی، یہ ہو گیا، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہاں پر شرک کی یہ کی جا رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے، اور یہ طریقہ ہمارا ہونا بھی نہیں چاہیے، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں اللہ کا شکر ادا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، اور ہم تمام پر انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا۔ ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیسے؟ قول سے بھی اور عمل سے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دوسروں کا یہ بندہ نہیں بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھایا۔ اور ایسا نہ ہو کہ جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
ہم جو ہے اللہ کے شکر گزار قول سے بھی ہونا چاہیے، عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ عمل سے کیسے؟ کہ جو احکامات قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں اس پر ایمان لے آنا اور اس جیسی اپنی زندگی کو بنانا، تو تب ہمارا جو ہے وہ شکر جو ہے یہ ہوگا۔ پھر اب اس کے بعد جو ہے اب کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، اے زنداں کے ساتھیوں، یعنی اے جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کتنی بڑی دلیل دی انسان کو سوچنے کے لیے، وہ قیدیوں کو اور ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ جو ہے متفرق بہت سارے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو ان تمام پر غالب ہے۔ یہ ہے وہ دلیل، یہ ہے وہ ریشنل تھنکنگ، یہ ہے وہ بات جو ہمیں اس کے اوپر جو ہے پیش کرنا چاہیے کہ بہت سے خدا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب تمام پر غالب ہے۔ یہ ان لوگوں سے، قیدیوں سے یوسف علیہ السلام نے سوال کیا، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو، وہ کون ہے؟ وہ تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ سورہ نوح میں آتی ہے نا بات، نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ کیا کرنے لگے، وہ جو ہے نوح علیہ السلام صورت کے اندر جو معزز شخصیات تھے، محترم شخصیات تھے، جن کی سیرت اور کردار بہترین تھی، ان لوگوں کے پتلے بنا کر ان کی پرستش کرنا شروع کر دیے۔ ایسا ہی معاملہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں بت پرستی اسی طریقے سے، اور کیا کہتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے ہمارے بھگوان کو، ہمارے پیدا کرنے والے کو پہنچتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہی بات یہاں پر تردید کی جا رہی، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے، یہ کون نام دیے؟ تم نے دیے یا تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے؟ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی سند ان کے لیے نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، تمام مخلوقات کو بشمول انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کا نگراں ہے، انہیں رزق دیتا ہے، نعمتیں سے سرفراز کرتا ہے، اور انہیں موت دیتا ہے، اور موت کے بعد دوبارہ وہی اٹھانے والا ہے۔ تو اسی کو حق پہنچتا کہ اقتدار جو ہے اسی کے مطابق چلے، دنیا کا جو نظام ہو، چونکہ وہ مالک ہے، اقتدار بھی اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ کتنی زبردست باتیں یوسف علیہ السلام ان قیدیوں کو بتا رہے ہیں، اور ان قیدیوں کی توسط سے ہمارے لیے بھی اس کے اندر پیغام ہے۔ کھانا آنے سے پہلے یہ گفتگو ان سے وہ کر رہے ہیں۔ اس کا حکم ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ اس کا کیا حکم ہے؟ کہ خود اس کے سوا تم کسی کے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ بندگی اطاعت، فرمانبرداری، غلامی، اور یہ مکمل ہونا چاہیے۔ کچھ چیزوں کو پکڑے، کچھ چیزوں کو چھوڑے نہیں، مکمل حیات زندگی ہماری اللہ کی بندگی میں گزرنا چاہیے، تب کہیں جا کے ہم اس کے غلام کہلائے جاتے ہیں، تب ہماری زندگی بندگی میں آتی ہے۔ اور یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں تربیت دیتے ہیں
کس چیز کی تربیت دیتی ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے بندگی میں آئے۔ دن میں 5 وقت نماز ہم ادا کرتے ہیں۔ 5 وقت نماز ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ہم بندگی کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ دینے کے بعد پھر مسجد سے نکلنے یا نماز کے بعد ہماری زندگی کے جو معمولات ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم گزاریں گے تو پھر ہماری پوری زندگی اللہ کے بندگی میں انشاءاللہ آئیں گی، ورنہ کسی کا کچھ لے کسی کا کچھ ایسا جو ہے نہیں ہونا چاہیے، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر یہی وہ ٹھیٹ سیدھا طریقے زندگی جس سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کس میں ہے؟ اللہ کی بندگی میں ہے۔ اللہ کی بندگی، غلامی، اطاعت، فرما برداری میں سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ جو ہے نہیں جانتے، یعنی اب یہ اکثریت کا راستہ اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے جب یہ پوری کائنات کو بنایا، اس کے اندر انسان کی ضروریات کے لیے تمام چیزیں رکھی، کیا ایسا ہو سکتا کہ وہ انہیں ہدایت کا راستہ نہ بتائے؟ اگر نہ بتاتا تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا، کتنی غلط بات ہو جاتی۔ تو اس کا سیدھا راستہ بتانا بہت ضروری تھا، لیکن اس کے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، لیکن انسان جب اس کا انکار کرتا، اس سے ہٹ کر چلتا ہے، تو یہی بات جو کہی جا رہی کہ اکثر لوگ جو اس چیز کو نہیں جانتے ہیں، جانتے بوجھتے اس کے خلاف چلتے ہیں۔ تو یہ تمہید جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے اس خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنے ساتھی قیدیوں کے سامنے یہ بہترین دعوت رکھی۔ یہی دعوت ہم جو ہے کسی انجان آدمی، کسی غیر کو بھی ہم جو ہے اسی طریقے سے ہم بات رکھ سکتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تو اے زنداں کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا۔ ایک کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آزاد ہوں گا اور اپنے بادشاہ کو جو ہے وہ شراب پلائے گا۔ رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو ہے تم پوچھ رہے تھے، فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ یہ دراصل تقریر ہے، اس پورے قصے کی جان ہے، اور خود قرآن میں بھی توحید کی بہترین تقریروں میں سے ہے۔ بائبل اور تلمود کہیں اس کی طرف ادنیٰ اشارہ تک نہیں کرتا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو محض ایک دانشمند اور پرہیزگار آدمی کی حیثیت سے پیش کرتی ہیں، مگر قرآن مجید صرف یہ نہیں کہ ان کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بھی بائبل اور تلمود کی بنسبت بہت زیادہ روشن کر کے پیش کرتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہ ہم کو یہ بھی بتاتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایک پیغمبرانہ مشن رکھتے تھے، اور اس کی دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے انہوں نے قید خانے ہی میں شروع کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے یہ قید خانے میں کب گئے؟ جب ان کی عمر 20 یا 21 سال کی تھی، اور وہ جانے کے بعد جو ساتھی ان کے ساتھ میں آئے قیدی بن کر، انہوں نے خواب اور اس کی تعبیر دیکھا، یعنی اس عمر سے انہوں شروع کر دیا۔ دیکھو کتنی اہم بات ہے، یعنی قید خانے میں 20-21 سال کی عمر میں گئے، اور جانے کے چند مہینے ہو سکتا، یہ روایت نہیں ملتی، لیکن جانے کے بعد فوراً انہوں نے جو ہے وہ موقع دیکھتے ہی تعبیر بتانے سے پہلے یہ دعوتی کام شروع کر دیا۔
یہ تقریر ایسی نہیں ہے کہ اس پر سے یوں ہی سرسری طور پر گزر جائے، اس کے متعدد پہلو ایسے ہیں جن پر توجہ اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر